نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے حساب سے منکرین اور مخالفین کے لیے معجزات عطا کیے تاکہ ان معجزات کے ذریعے اللہ کے نبی کی جو حجت ہے وہ مخالفین پر تمام ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ عزیز دوستوں، اسلام کی حقانیت، صداقت، سچائی اور اوتھینسٹی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفار کے مقابلے میں جب دلائل دیے تو کوئی حسی معجزات نہیں پیش کیے۔ کبھی کبھار آپ نے تقاضے کے طور پر پیش کر دیے، لیکن اسلام کی حقانیت کے لیے کہ بھئی اسلام ایک سچا مذہب ہے، آپ نے ہمیشہ کفار کو یہ کہا کہ تم قرآن کو پڑھ لو، یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، تم اسے دیکھ لو۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے قرآن کے معجزے ہونے کی تصریح فرمائی، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو کتاب ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ اس کتاب میں جو صورتیں موجود ہیں اس میں ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اور صرف تم اکیلے نہیں بلکہ جو تمہارے مددگار ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، جو تمہارے ترجمان ہیں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، وہ تمام کے تمام جو ہے لوگ موجود ہیں، تو تم ان سے بھی مدد حاصل کر لو۔ اور اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم یہ نہیں کر سکو گے، تمہاری جرت ہی نہیں ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ سے ڈرو، ایسی آگ جس کے اندر جو ہے تم بھی ڈالے جاؤ گے اور جن کی تم معبودوں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے 1400 سال قبل یہ دعویٰ کیا کہ اس کا کلام جو ہے معجزانہ ہے، میریکل ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے، کسی میں ہمت ہے، جرت ہے، تو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے بتا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم واحد پہلی کتاب ہے جو عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہے۔ عرب کا سارا ادبی، شاعرانہ، خطیبانہ ذخیرہ جو ہے وہ زبانی موجود تھا، تو پہلی کتاب جو عربی زبان کے اندر لکھی گئی وہ قرآن مجید تھی۔ اور آج تک 1400-1500 سال گزر گئے، جس مقام پر قرآن کا کلام ہے، جس فصیح اور بلیغ انداز میں قرآن کلام کرتا ہے، کائنات کے اندر، عالم عرب کے اندر، عجم کے اندر کسی انسان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش کر سکے یا ایک آیت بنا سکے۔ دیکھیں، یہ بڑا عجیب چیلنج ہے جو قرآن نے دیا کہ بھئی ایک سورت بنا لو، جسٹ میک ون سورہ، ٹھیک ہے۔ اب 1400 سال گزر گئے۔ اچھا، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس وقت جو یہودی موجود تھے عربی،
جو عیسائی عربی دان موجود تھے ان کے لیے بھی تھا۔ تو چلو کفار اگر کمزور تھے، مشرکین کمزور تھے، تو عیسائی بڑے عالم تھے، یہودی بڑے عالم تھے جو عربی جانتے تھے، وہ بنا کر لے آتے۔ لیکن آج تک کسی ادیب کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی، اگر اس نے نقل کی ہے تو نقل کرنا، تضمین کرنا، پیروڈی کرنا، وہ اس کو اصل تو نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مزاح کا خیز ہو جاتی ہے۔ دیکھو غالب نے جو شعر کہا ہے، میر نے جو شعر کہا ہے، یا جو علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، اب کوئی اس کی نقل تیار کرتا ہے تو ہمیں ہنسی آتی ہے، پیروڈی کرنا۔ لیکن ان کے کلام کے اندر جو طاقت ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے شاعروں کے اندر، لیکن اس کے باوجود یعنی اتنے بڑے شاعر ہیں، میر ہے، غالب ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرف آخر تھے، یا ان کے بعد کوئی ایسا شاعر نہیں آئے گا جو ان سے بہتر الفاظ میں کوئی شعر نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی ہوتا ہے، ہزاروں شاعر موجود ہیں ہر زبان کے اندر، وہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا مصرع یا کوئی ایسی نظم کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کی ادبی تاریخ میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر زبان جب شروع ہوتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ نکھارا جاتا ہے۔ آپ اردو کی تاریخ پڑھیں، آب حیات مولانا حسین آزاد صاحب کی جو ہے، تو اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اردو کس طرح شروع ہوئی، پھر اس کی کانٹ چھانٹ کس طرح ہوئی، اس کی تہذیب کس طرح ہوئی، اس کو کس طرح جو ہے نکھارا گیا، مختلف ادیبوں نے اور شاعروں نے اپنا کیا کنٹریبیوشن دیا اردو کو بہتر کرنے میں۔ بالآخر کئی صدیاں گزرنے کے بعد اردو ہمارے سامنے ایک اچھی شکل میں آ گئی۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ عربی کی پہلی کتاب ہے، اور پہلی کتاب ہی اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1400 سال گزر گئے، کوئی کتاب اس کی ایک لائن بھی لکھنے کے برابر نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کفار مکہ جب جاتے اللہ کے نبی سے دلائل پوچھنے، تو اللہ کے نبی صرف قرآن سنا دیتے، صرف قرآن سناتے۔ تو اس قرآن کے سننے سے ان کے اوپر جو اثر ہوتا، اور وہ چونکہ عربی جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت بھی جانتے تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی قرآن ایسی کتاب ہے کہ کوئی انسان جو ہے ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، تو وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے پاس لے کے جاتے، بھائی ہم نے یہ لکھا ہے، آپ اسے جو ہے پڑھیں، اور اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہو تو ہمیں بتا دے۔ اور وہ الگ تھلگ رہتے تھے، بڑے ماہر۔ تو ایک مشرک نے جو ہے شرارتاً سورۃ الکوثر کی آیات انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں لکھی، اور اس شاعر کے پاس جو ہے لے گیا کسی چیز کے اوپر لکھ کر، کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، اور باہر جا کر جو ہے رکھ دیا۔ جب وہ شاعر باہر نکلتے تھے، فارغ ہوتے تھے، تو وہ دیکھ لیتے تھے، اس میں تصحیح کر دیتے تھے، پھر لوگ لے جاتے۔ تو جب وہ دوسرے دن گیا وہاں جو لکھی ہوئی تھی، تو اس کے نیچے سورہ کوثر کے نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا قول البشر، یعنی اس فصیح و بلیغ شاعر نے لکھا تھا کہ بھائی جو تم نے یہ 3 آیتیں، 3 جو ہے مصرے لکھے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان اس طرح نہیں لکھ سکتا۔ تو قرآن کا چیلنج آج بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں، اور قرآن کے جو اعجاز ہیں اس کو مزید آپ کے سامنے واضح کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی ویڈیوز مزید بھی ہم بنائیں گے، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کا یہ پہلو بتائیں گے کہ قرآن کس طرح آج بھی اسی طرح زندہ جاوید معجزہ ہے جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔